الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے ایک سورت 5 فضیلتیں اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ قرآن مجید کا ہر سورہ، قرآن مجید کی ہر آیت اللہ رب العالمین ہی کا کلام ہے۔ ہر ایک سورہ، ہر ایک آیت کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کی بے شمار مقداریں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں۔ بعض صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جن کو بعض صورتوں پر فضیلت مقام حاصل ہے، ویسی کئی صورتیں قرآن مجید میں ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کئی ایسے صورتوں کی فضیلتوں کے بارے میں، آیتوں کی فضیلتوں کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ آج کے اس خطبے کے لیے میں نے جس سورے کو چنا ہے وہ سورہ بہت کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پڑھی جانے والی سورتوں میں سے ہے، تقریباً ہر ایک کو یاد بھی ہے۔ وہ سورہ ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹا سورہ ہے۔ یہ سورے کی صرف 4 ہی آیتیں ہیں، 4 آیتوں پر یہ سورہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے معنی، مطلب، اس کی تفسیر و تفہیم، اور اگر یہ سورے کے فضائل کے بارے میں آپ جانیں گے
تو کہیں نہ کہیں اس بات کی کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم بہت ساری آیتیں، بہت ساری صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت، اس کی اہمیت سے ہم انجان بنتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تقریباً ہر ایک مسلمان یہ سورہ پڑھتا ہے، یہ سورہ یاد ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ لوگ اپنی سنتوں میں، نفل نمازوں میں یہی سورہ زیادہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم یہ سورے کے معنی، مطلب کو، اس کی فضیلتوں کو سامنے رکھ کر اگر سمجھیں گے، پھر اس کی تلاوت کریں گے، تو انشاءاللہ سورت کی تلاوت میں بھی جان ہوگا، سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتوں کے حقدار بھی آپ بنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سورے کے بارے میں کہ یہ سورہ کس وجہ سے نازل ہوا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مسند احمد کی روایت میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سے مکے کے مشرکوں نے آ کر سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کیجئے۔ اللہ کا نسب یعنی اللہ کا خاندان کیا ہے، اللہ کس خاندان سے ہیں، اللہ کے خاندان کے بارے میں آپ بتائیں۔ مشرکوں نے اللہ کے رسول سے آ کے سوال کیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کیا، فرمایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سب ضرورت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد میں یہ تمام معنی آ جاتے ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، مطلب نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس سے اوپر نہ اس کا کوئی خاندان ہے، اور نہ اس کے نیچے اس کی کوئی نسل اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کا ہمسر، اس کے برابر، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے جیسا کوئی نہیں کا مطلب ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے برابر کسی کی طاقت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے برابر کسی کی بڑائی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کا جیسا مقام و مرتبہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے ہمسر کوئی نہیں ہو سکتے۔ یہ تمام معنی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ 4 آیتیں نازل ہوئی، 4 آیتیں اللہ کے نبی نے مشرکوں کے سامنے پڑھ کے سنائی، اور اس بات کو کلیئر کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ اس سے پہلے نسل ہے، نہ اس کے بعد کوئی نسل ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ سورہ سورۃ الاخلاص کہلاتا ہے۔ اخلاص یعنی اس میں خالص اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے، یعنی نجات دینے والا ہے، خلاصی دلانے والا ہے۔ جو مسلمان یہ سورہ پڑھتا ہے، اس کا معنی، مطلب کو سمجھتا ہے، اور اسی کے برابر اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جو عبادتیں کرنا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، منت ہے، دعا ہے، یقین ہے، اولادیں دینے والا ہے، مشکلیں ٹالنے والا ہے، بلائیں ٹالنے والا، یہ تمام چیزوں میں اللہ اکیلا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ اکیلا بولنے کا مطلب۔ ایک مسلمان جب یہ سورہ پڑھے اور اسی کے مطابق ایمان رکھے تو اسے جو فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورہ جہاں سورۃ الاخلاص اس کا ایک نام ہے، ایک دوسرا نام سورۃ التوحید ہے کہ اس میں توحید کا نچوڑ بتایا گیا ہے، اس وجہ سے سورۃ التوحید بھی اس کو کہا گیا، اور بھی کئی نام اس کے بتائے گئے۔ ہم میں سے بہت سارے
یہ سورہ پڑھتے ہیں لیکن غفلت اس بات کی ہے، نہ اس کا معنی مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی فضیلتیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس دیکھنے میں چھوٹا سورہ ہے، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو نمازوں میں لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سورت کی جو فضیلتیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں، اگر ایک مسلمان ایمان و یقین کے ساتھ یہ سورہ پڑھتا ہے اور وہ ثواب کمانا چاہتا ہے جو ثواب کے یہ سورہ پڑھنے والوں کو بتایا گیا، تو بہت زیادہ فضیلتیں کما لیتا ہے۔ میں آج کے اس خطبے میں 5 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 5 فضیلتیں جو اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات صحابہ کرام سے کہا، احشدوا فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جمع ہو جاؤ، جمع ہو کر ایک جگہ بیٹھو، میں ثلث قرآن یعنی قرآن کا ایک حصہ، قرآن کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 1/3 حصہ تمہارے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، تلاوت کروں گا۔ قرآن کے 3 حصے کیے جائیں مطلب 10 پارے 10 پارے 10 پارے، 3 حصے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ایک حصے کی تلاوت یعنی 10 پاروں کی تلاوت تمہارے سامنے کروں گا۔ صحابہ کرام ویسے ہی شوقیلے تھے قرآن سننے کے۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ میں پڑھ کے سناؤں گا، صحابہ کرام کا مجمع جمع ہوا، اللہ کے نبی آئے، سورہ اخلاص پڑھے، پورا سورہ پڑھے، اللہ کے نبی پڑھ کے اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں گے اور جو اللہ کے نبی 1/3 قرآن پڑھنے کی بات کہے اللہ کے نبی پڑھ کے جائیں گے۔ بہت دیر گزرنے کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کس بات کا انتظار؟ کہا کہ آپ نے کہا کہ 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تو تلاوت کر کے چلا بھی گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ کہ سورہ اخلاص ایک سورہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، 1/3 حصے کے برابر ہے۔ صحابہ کرام یہ سمجھے تھے کہ 10 پارے شاید اللہ کے نبی پڑھیں گے، اور اللہ کے نبی واپس گئے گھر کو۔ صحابہ کرام نے اس لیے سوال نہیں کیا، صحابہ کرام سمجھ رہے تھے شاید اللہ کے نبی پر کوئی وحی نازل ہونے والی ہے، اس لیے گھر چلے گئے ہیں، کچھ نہیں پوچھا۔ جب اللہ کے نبی خود واپس آئے تو پھر اللہ کے نبی نے بتایا۔ یہ پورا واقعہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 1880 پر 8۔ یہ پوری حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ اخلاص ایک سورہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ وہ کیسے؟ مفسرین نے ایک بڑی بہترین بات بتائی ہے، وہ بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے جتنی آیتیں نازل کی ہیں، وہ پوری آیتیں اس کے معنی مطلب اس کی تفسیر کو اگر سامنے رکھیں تو 3 طرح کی آیتیں ہوتی ہیں۔ ایک جس میں اللہ نے عقیدے کی باتیں بتائی ہیں، ایمان کی باتیں بتائی ہیں، اللہ کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، پوری باتیں نچوڑ عقیدہ۔ دوسرا حصہ قرآن کی آیتوں کا ہوتا ہے احکام، مطلب حلال و حرام، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، حلال میں کیا آتے ہیں، حرام میں کیا آتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ حلال و حرام پہ ہے۔ تیسرا حصہ قرآن کی آیتوں کا ہے قصوں پر، واقعات پر۔ پیغمبروں کے قصے قرآن میں پھیل کے بتائے گئے ہیں، کبھی موسیٰ کا قصہ، عیسیٰ کا قصہ، ہمارے پیغمبر کا قصہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کہ پیغمبروں کے قصے۔ تو قرآن کے ٹاپک کو اگر بانٹا جائے تو قرآن میں 3 ٹاپک پھیلے ہوئے ہیں، ایک عقیدے کے بارے میں، دوسرے حلال و حرام کے بارے میں، اور تیسرا قصوں کے بارے میں۔ اب یہ سورہ اخلاص کو قرآن کا 1/3 حصہ کہا گیا،
اس لیے کہ یہ سورے میں عقیدے کا نچوڑ بیان کیا گیا۔ توحید کیا ہے یہ سورت کے اندر بتایا گیا۔ اللہ کون ہے یہ سورہ بتاتا ہے۔ اللہ کی پہچان کیا ہے یہ سورہ بتا دیتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہو یہ سورہ بتا دیتا ہے۔ تو اسی لیے مفسرین نے کہا کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ یہ اس سورت کی پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سورت کی تلاوت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ یہ سورت کی تلاوت کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے ایک لشکر کا امیر ایک آدمی کو چنا اور لشکر کو روانہ کیا، تو وہ لشکر والے کہتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھنے کا موقع آتا تو اللہ کے نبی جس کو امیر بنائے تھے لشکر کا، وہ امام بن کے نماز پڑھاتے، اور جب بھی نماز پڑھاتے ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے، ختم کرتے اسی سے۔ تو جب سفر سے واپس ہوئے تو اللہ کے نبی کے سامنے لشکر والوں نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، پورے سفر کے دوران میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے جس کو امیر بنایا وہ صاحب ہر رکعت کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ جا کے پوچھو کہ کیوں پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے جا کے ان سے پوچھا، پھر بلا کر لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی نے بھی پوچھا کہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا یہ سورت کے بارے میں لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اے اللہ کے نبی یہ سورہ رحمان کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اور یہ سورہ جب پڑھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پسند آتا ہے، یہ سورت کی تلاوت مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اخبروہ ان اللہ یحبہ، لوگوں اس آدمی سے کہو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ جب آپ معنی مطلب سے پڑھیں گے تو آدمی یقین سے پڑھ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اے اللہ تیرے برابر کوئی نہیں ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے، تو بے نیاز ہے۔ کتنی بڑی تعریفیں ہیں، کتنا پاکیزہ توحید بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس سے کہو کہ یہ سورہ اگر وہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 7370 پر 5۔ یہ دوسری فضیلت ہے یہ سورے کے بارے میں کہ یہ سورہ پڑھنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تیسری فضیلت جو اس سورے کے بارے میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ، اللہ کے نبی بہت سارے موقعوں پر یہ سورہ پڑھا کرتے تھے، خاص کر کے دن کی آخری نماز وتر ہوتی ہے۔ وتر میں اللہ کے نبی سے جو سورتوں کا پڑھنا سنت سے ثابت ہے اس میں یہ بھی ایک سورہ ہے۔ اللہ کے نبی 3 رکعت وتر پڑھتے، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ تو اپنے آخری نماز جو وتر کی نماز ہوتی وہ آخری نماز کو اللہ کے نبی سورہ اخلاص سے ختم کرتے، ٹھیک ہے۔ پھر صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھنے کے لیے آتے، فرض سے پہلے 2 رکعت فجر میں اللہ کے نبی سنت پڑھتے، اور 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ یعنی دن ختم ہو رہا ہے یہ سورت کی تلاوت کے ساتھ ختم کرتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رات کو سونے کے لیے جب بستر پہ آتے، بستر پہ بیٹھ کے جیسے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے ساتھ یہ سورہ یعنی قل ھو اللہ احد بھی اللہ کے نبی پڑھتے۔ یعنی سو رہے ہیں جب بھی اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، اٹھ کے نماز کی شروعات ہو رہی ہے تب بھی اللہ کے نبی یہی سورہ پڑھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ تیسری فضیلت ہے کہ یہ سورہ اللہ کے نبی دن میں نمازوں میں، اپنے فرضوں میں، اپنی سنتوں میں، اپنی نفل نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں۔
میرے بھائیوں، یہ تیسری فضیلت ہے جو سورہ اخلاص کے بارے میں اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ چوتھی فضیلت بہت اہم ہے اور خاص کر کے اس مسلمان کے لیے ہے جو مسلمان واقعی میں یہ سورے سے محبت کر کے پڑھتا ہے۔ دیکھیے، ابھی بات آئی آپ کے سامنے، اللہ کے نبی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمان تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، لیکن نہ اس کا معنی ان کو معلوم ہوتا ہے، نہ اس کی فضیلت کمانے کی فکر ہوتی ہے۔ بس ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ آسان ہے، چھوٹا ہے، ہلکا ہے، جلدی نماز ختم کر دیتے، نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی اتنی جو فضیلتیں ہیں یہ اس مسلمان کے لیے ہیں جو ان باتوں پر ایمان رکھ کے پڑھتا ہے۔ اگر میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میری نماز ہلکی ہو جانا، جلدی ہو جانا، بہت آسان ہے، دوسری صورتیں میں یاد نہیں کرتا، اگر اس لیے پڑھ رہا ہوں تو پھر میں بچنے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ آپ اس پر ایمان رکھ کے پڑھیں تو آپ کو یہ فضیلت ہوگی۔ کیسی؟ یہ چوتھی فضیلت سنیے گا۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مدینے سے پہلے اللہ کے نبی جو مسجد بنائے، مسجد قباء، وہاں ایک انصاری صحابی امام بن کے نماز پڑھاتے تھے پیچھے سب کو۔ ان کی عادت تھی کہ نماز میں پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیتے، اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھتے، ہر بار ایسا ہی کرتے۔ ایک بار لوگوں نے مل بیٹھ کے ان کو سمجھایا، کہا یا تو آپ سورہ اخلاص پڑھ کے ختم کر ڈالو، رکوع کرو، یا نہیں تو آپ سورہ اخلاص چھوڑ دو، دوسری صورتیں تلاوت کرو۔ یہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سمجھاتے ہیں لوگ ان کو بٹھا کے، امام ہے تو امام کہتے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا اچھا لگتا ہے، میں ایسا کر رہا ہوں، اگر ٹھیک ہے تو نماز پڑھ لو، نہیں تو میں ہٹ جاؤں گا۔ اور وہ قبیلے والوں کی حالت یہ تھی کہ ان سے اچھا قرآن کوئی نہیں پڑھنے والا تھا، کسی اور کو امام بنا بھی نہیں سکتے تھے۔ تو لوگ کیا کیے، اللہ کے نبی کے پاس آ کے شکایت کیے کہ اے اللہ کے نبی، یہ امام صاحب کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب بھی نماز شروع کرتے، سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت لگاتے ہیں۔ تو ہم یہ مشورہ دے رہے ہیں یا تو صرف سورہ اخلاص پڑھ لو، یا نہیں تو کوئی دوسرا سورہ پڑھ لو۔ یہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو وہ صحابی نے کہا، فإنی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فإنی احبها، اے اللہ کے نبی مجھے اس سورے سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی ان کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، حبک ایاہا ادخلک الجنہ، تمہاری یہ سورت سے محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری حدیث صحیح سنن الترمذی میں ہے، جامع الترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 1902 آپ حدیث نمبر اٹھا کے دیکھیں گے، یہ پوری حدیث آپ کو ملے گی۔ مطلب کیا ہے؟ کیا ایک میں نے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی ایک سورہ جنت میں کیسے لے کے جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام جو پڑھتے تھے ان کا ایمان اس سورت پہ ویسا ہی ہوتا تھا۔ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے تو اللہ کو اکیلا مانتے تھے، ایسا اکیلا، میری زندگی میری موت کا مالک وہ اکیلا ہے، میرے نفع کا میرے نقصان کا مالک وہ اکیلا ہے، میری زندگی میں خیر ہونا ہے اسی اکیلے سے ہوگا، میری زندگی میں تکلیف بھی ہوگی وہی اکیلا کرے گا، میری زندگی کا سب کچھ اسی ایک اللہ سے جڑا۔ یہ وہی ہم جو پڑھتے ہیں ہماری آسانی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آج لاکھوں کے مسلمان آپ کو ملیں گے جو قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتے ہیں، لیکن زندگی میں کبھی یہ فضیلت کے بارے میں ہم نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سورے کی محبت ہم کو جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حبک ایاہا ادخلک الجنہ، کہ یہ سورت سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو جنت میں لے کے جائے گی، ضرورت ہے کہ ہم یہ سورے کو ویسا سمجھ کے پڑھیں، ویسا ایمان سے پڑھیں، ویسا یقین سے پڑھیں۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو مطلب یہ کہ اللہ کے برابر کا آپ کسی کو نہیں سمجھتے، آپ یہ گواہی دے رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اے اللہ تیرے برابر کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔
پھر مسجد کے باہر جا کر آپ اللہ کے برابر کسی بابا کو، کسی پیر کو، کسی امام کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان کہاں ہے؟ کیا ایسا کر کے یہ سورہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا؟ نہیں۔ اگر آپ کا ایسا ڈلم ایمان ہے، پوری زندگی پڑھ لیں سورہ اخلاص، آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو صحابہ کرام جو پڑھتے تھے یہ سورہ کے معنی مطلب کو سمجھ کے ایمان و یقین سے پڑھتے تھے۔ ہم صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں، بس نہ معنی مطلب معلوم، نہ اس پہ ایمان ہے، نہ اللہ کے بارے میں ہمارا ویسا عقیدہ ہے، ویسی توحید ہے، تو پھر صرف زبان کی تلاوت انسان کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو بہرحال یہ چوتھی فضیلت ہے میرے بھائیوں جو اللہ کے نبی نے بتائی کہ یہ سورت سے محبت کرنے والے کو یہ سورہ جنت میں لے کے جائے گا۔ پانچویں اور آخری فضیلت یہ سورے کے بارے میں یہ ہے، واقعہ سناتا ہوں پہلے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں ہے یہی صحابی، اور یہی صحابی حدیث بھی بیان کر رہے ہیں۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک آدمی دعا کر رہا ہے۔ کیسے دعا کر رہا ہے؟ دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ پڑھ رہا ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیا کہہ کر؟ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، اس بات کی گواہی دیتے ہوئے سوال کرتا ہوں، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، تو ہی عبادت کے قابل ہے، لائق ہے، یہ گواہی دیتے ہوئے سوال کر رہا ہوں۔ پھر وہ بندہ یہ دعا بھی پڑھتا ہے، انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ سورے کی پوری آیتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے ان تغفر لی ذنوبی، کہ اے اللہ میرے پورے گناہوں کو معاف فرما، انک انت الغفور الرحیم، یقیناً آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ جب اس کی زبان سے اللہ کے نبی نے یہ دعا سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لقد دعا باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اجاب واذا دعی به اعطى۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے نے اللہ کے اتنے اچھے ناموں کے ساتھ، الاحد الصمد الذي لم يلد، اتنے اچھے ناموں کے ساتھ، اتنے اچھے ناموں کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی بندہ یہ ناموں کو واسطے سے مانگے، یعنی یہی الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، یہ ناموں کے واسطے سے بندہ جب دعا کرتا ہے، یہ دعا پڑھتے ہوئے، تو وہ بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جو سوال اللہ کے سامنے رکھے اللہ اس کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایک صحابی کی زبان سے یہ دعا سن کے فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ حدیث کی دو بڑی کتابوں میں ہے، جامع الترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر ہے 1490/3۔ یہ پورا واقعہ آپ ابو داؤد کی یہ کتاب کے اس نمبر سے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا معلوم ہوا؟ ہم پڑھتے ہیں لیکن سورہ اخلاص سے یہ ایک کام ہم کو کرنا ہے کہ یہ دعا بس ہلکی سی دعا ہے، شروع میں تھوڑا سیکھنا ہے، باقی کی دعا تو پورا سورہ ہے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں یہ گواہی دیتے ہوئے، انک انت اللہ، کہ آپ ہی اللہ ہیں، الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ کچھ بھی مانگے۔ وہ صحابی نے کہا ان تغفر لی ذنوبی، کہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ آپ اس کے بجائے کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، اپنے رزق کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر بار کے بارے میں، پریشانیوں کے بارے میں، لیکن بات یہ ہے کہ اس دعا میں جو اللہ کے نام آئے ہیں وہ ناموں سے اگر کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کے اتنے پیارے اور اچھے نام ہیں کہ یہ ناموں کو رکھ کر جو بندہ دعا مانگے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ آج ہماری دعاؤں میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سنت سے ثابت جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں،
جو اللہ کے نام بتائے گئے ہیں وہ اللہ کے ناموں کو سیکھیں، وہ دعائیں سیکھیں، اس کے بعد آپ عمل کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، آج کے اس خطبے سے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کے بارے میں 5 باتیں آئیں۔ ضرورت ہے کہ ہر ایک مسلمان جب بھی یہ سورہ پڑھتا ہے تو صرف زبان سے ایسے ہی پڑھ کے نماز ختم کر کے اٹھ کے نہ چلا جائے، بلکہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اگر یہ سورہ پڑھتا ہے تو گویا یہ 5 فضیلتیں آپ کو ملتی ہیں۔ ایک اور مرتبہ آپ کے سامنے 5 فضیلتیں سرسری سنا دیتا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ کہ سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ دوسری فضیلت یہ کہ یہ سورہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تیسری فضیلت یہ کہ اللہ کے نبی وتر کی نماز میں، فجر کی سنتوں میں، رات سونے سے پہلے یہ سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ چوتھی فضیلت یہ کہ جو بندہ سچے دل سے یہ سورت کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورہ اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ پانچویں فضیلت یہ کہ یہ سورت کے ذریعے سے دعائیں مانگنا دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی قرآن مجید کا سورہ پڑھیں تو پہلے کوشش کریں کہ اس کا معنی مطلب سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس کے جو ثواب فضیلتیں ہیں وہ دل میں یقین کے ساتھ رکھ کے پڑھیں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، فضیلتیں آپ کے نصیبے میں بھی آئیں گی، اور انشاءاللہ یہ تمام فضیلتوں کے آپ حقدار بھی بنیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو سورہ اخلاص کو، اس کی فضیلتوں، اس کا ثواب، اس کے معنی مطلب کو ذہن میں رکھ کے پڑھنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ زبان سے سرسری طور پر پڑھنے کے بجائے دلوں کی یقین کی کیفیت کے ساتھ یہ سورت کو اپنی زبان، دل کو حاضر رکھ کے پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورت سے سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، پوری قرآن سے نصیب فرمائے، خصوصاً یہ سورت کی محبت کے ذریعے سے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ دلوانے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس سورت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اپنی نمازوں میں پڑھی جانے والی سورتوں کو سمجھ کر پڑھ کے اپنی نمازوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔